بہن اور بھائی نے چند گھنٹے کی ملاقات باقی ہے. ارکان کو ادھر لے آؤ, جدھر بھی آپ کے ذہن میں چھوڑ دو. یہ وہ وقت ہے حسین زینب کے سامنے بیٹھے. بس اداداروں چند جملے پڑھوں گا آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے. سیدہ فاطمہ اور مسافرہ شام سیدہ کونین شہزادی عالم آپ کا کرسا لینے آئی بیٹھے. بس سنتے جاؤ, مسلسل رونا آپ کا کام نہیں ہے. مسلسل تو غریب سجاد رویا ہے 35 برس رویا ہے غریب باپ کو. اور پھر مسلسل دوسرے کون روئی ہے, وہ ہے غریب بہن زینب. ارباب اعضا سنو گے جملہ. عزیزان گرامی, جب جناب زینب کو سجاد نے لحد میں اتارا, شام میں بیوی کو اتارا, قبر میں رکھا, تو موجود علماء کے لب ہل رہے تھے, لب ہل رہے تھے. سجاد نے کسی کے قریب کان کیے تو آواز کیا آ رہی تھی, عزاداروں ہم کیا روئیں گے, بس رات روئے ہو نا, کل دن رو گے پھر تو سو جاؤ گے نا. ارباب اعضا زینب کے لب ہل رہے تھے, مخدومہ کونین کے لب ہل رہے تھے. جناب سجاد نے جو سنا بیوی کیا کہہ رہی تھی, حسین حسین بہن قبر میں آ گئی ہے, بہن لہر میں آ گئی ہے, لیکن تیرے رونے کا حق ادا نہیں ہوا. قریب تجھے زینب جی بھر کے رو نہ سکی. اجروں کو مل اللہ, اجروں کو مل اللہ, خدا تمہیں کسی وقت نہ رلائے. ارباب اعضا زینب قبر میں آ گئی, تجھے جی بھر کے رو نہ سکی, تجھے جی بھر کے رو نہ سکی. اجروں کو مل اللہ. سیدھا کو بلند کرو, سکینہ تو آ گئے گی, اسی کی گود میں بیٹھی ہے, کہہ رہی ہے خوشی اماں یہ جو بلند آواز سے رو رہے ہیں, اگر کربلا میں میرے بھائی کی آذان سن رہے تھے, آذان سننے آئے ہوں. اجر کو مل اللہ, اجر کو مل اللہ. ارباب اعضا, ارباب اعضا کربلا کا علی, علی زین العابدین, آپ کا غریب امام سجاد کربلا میں 4 مرتبہ نیند سے بیدار ہوئے. کہا جاتا ہے بیمار تھے, کہا جاتا ہے بے ہوش رہے. نہ میرے بھائیوں,
قطن ایسا نہیں، بیماری کی کیا مجال کہ امام پہ حملہ کرے اور امام تو ایک لمحہ کے بے ہوش نہیں ہوا کرتے. یہ نہیں ہے، یہ تو مصلحت خدا تھی، یہ تو مشیت پروردگار تھی کہ سجاد نہیں کی حالت میں رہے، کیونکہ اپنے زمانے کے علی تھے، اپنے زمانے کے علی تھے. بیدار ہوئے 4 مرتبہ، نیند سے جاگے 4 مرتبہ. صرف میں آپ کے سامنے 2 مرتبہ سنانا چاہتا ہوں. پہلی مرتبہ کب بیدار ہوئے، آنکھ کھلی آج کی شخص کیا سنتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں، قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں. ادھر دیکھا، این نظر یمین مشمالا، دائیں بائیں دیکھ کر کہا عمر عباد ہمارے بابا حسین کو بلاؤ، ہمارے بابا حسین کو بلاؤ، ہمارے بابا حسین کو بلاؤ. جناب حسین کو بلایا گیا. حسین آئے، کہا سجاد مجھے یاد کیا ہے؟ کہا ہاں بابا آپ کو بلایا ہے. بابا یہ بتاؤ یہ آوازیں کس کی آ رہی ہیں؟ یہ قرآن کون پڑھ رہے ہیں؟ اگر سن لو کہ سجاد نے کیا سوال کیا. بابا یہ کون ہے؟ بابا یہ قرآن کون پڑھ رہے ہیں؟ حسین نے سر کو جھکایا. حسین جھک کر کہتے سجاد بیٹا یہ میرے اصحاب قرآن پڑھ رہے ہیں، سجاد یہ میرے اصحاب قرآن پڑھ رہے ہیں. امام سجاد کہتے بابا ان کے خیمے تو دور تھے، ان کے خیمے تو دور تھے. اب جگر پہ ہاتھ رکھ کے سننا سجاد کا سوال. بابا ان کے خیمے تو دور تھے. بابا ان کے خیمے قریب کس نے کیے؟ ان کے خیمے قریب کس نے کیے؟ کہا بیٹا یہ ہم نے کہا تھا، یہ ہم نے کہا ہے. یہ آپ کو علم ہے سجاد، ہماری زندگی کی آخری رات ہے، ہماری زندگی کی آخری رات ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مل کر قرآن پڑھیں اور بارگاہ نبی میں دعا کریں. لفظ سن لو گے، لفظ سنو گے. امام عالی مقام نے کہا کہ مل کر دعا کرنا چاہتے ہیں. امام سجاد کہتے بابا یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی، یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ یہ اصحاب قرآن پڑھیں. میری پھوپھی زینب سنے، میری زینب سنے. حضرت اللہ تم بلند کرو، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ان کی آوازیں میری پھوپھیاں سنیں. حسین فرماتے ہیں بیٹا سجاد آج تو ہم امام ہیں، ہمیں اپنی مرضی کر لینے دو. کل شام غریب آئے تم امام بنو گے. زینب تیرے حوالے، خون تیرے حوالے، غریب روپیہ تیرے حوالے. حضرت اللہ، حضرت اللہ، حضرت اللہ، بیٹا کل زینب تیرے حوالے، خون تیرے حوالے، غریب روپیہ تیرے حوالے. اللہ اکبر. اداکاروں ذرا ذہنوں میں لاؤ، آج زینب کے خیمے پہ عباس کا پہرا ہے، لالا کے خیمے پہ علی اکبر کا پہرا ہے. حسین کے خیمے پہ قاسم کھڑے ہیں، ارے رقیہ کے خیمے پہ آل محمد کھڑے ہیں. جناب عباس کی گود میں سکینہ ہے، رباب کی گود میں علی اکبر ہے. اداداروں کل قائم ہوگا، کل شان غریبہ کہا جائے گا. عباس ارے میں پکڑا دے گی. اللہ اکبر. کیا کو بلند کرو اور اس نے کبھی الہی نے وضو کے لیے پانی طلب کیا، سب تحجد کے لیے اٹھا، نماز کے لیے جب وضو کی تیاری کی نا، پہلا چیزوں پانی کا بھرا، ہاتھوں پہ گرایا، پانی کو زمین پہ گرانا، پشت سے ایک دم میں ڈوبی ہوئی آواز آئی اور تو پانی زمین پہ گرا رہا ہے. میرے بچے تو پیاسے بیٹھے ہیں، ارے میرے بچے تو 3 دن سے پیاسے بیٹھے ہیں. لاکھ سنو گے جو غیر سے آیا تو پانی تو زمین پہ گرا رہا ہے، میرے بچے پیاسے بیٹھے ہیں اور یہ پانی تو میرا حق مہر ہے، اور یہ پانی تو میرا حق مہر ہے. اداکاروں نے دیکھا، اور نے دیکھا کوئی نہیں ہے، اور نے کہا میرا وہم ہوگا. پھر پانی ہاتھوں میں لیا، جب دوسرا چیزوں پانی کا گرایا نا، پھر ڈوبی ہوئی آواز آئی، سب میں ڈوبی ہوئی آواز آئی. اور میرے غریب حسین
کیا بگاڑا ہے؟ ارے میرے حسین نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ 3 دن سے پیاسا ہے، تو پانی زمین پہ غور کر رہا ہے۔ ارباب اعضا یہ اٹھا، اس نے اپنے بھائی کو بلایا، غلام کو بلایا، بیٹے کو بلایا، بلا کے کہا تمہیں میں آزاد کرتا ہوں، میں حسین کے پاس جا رہا ہوں۔ ارباب اعضا بس یہی وقت ہوگا، کہا میں حسین کے پاس جا رہا ہوں۔ غلام نے کہا، بھائی نے کہا، بیٹے نے کہا اکیلا نہ جا، ہمیں بھی لے کے جا، ہم بھی ساتھ جائیں گے۔ ارباب اعضا ادھر حسین نے جناب عباس کو لیا، حبیب ابن مظاہر کو لیا، علی اکبر کو لیا، لے کے کہا آؤ میرے مہمان آ رہے ہیں، میرے مہمان آ رہے ہیں۔ حسین نے استقبال کیا، استقبال کر کے بھائی ہو کہہ کے لائے۔ جب لے آئے نا ادھر سے جناب فضا آئی، جناب فضا کے کہتے ہیں ہو تجھے شہزادی کے کونین زینب بلا رہی ہے، تجھے زینب نے بلایا ہے۔ کہنے کے در پہ آئے، اندر سے آواز آئی اور تجھے شہزادی کے کونین سلام کہتی ہے، تجھے زینب سلام کہتے ہیں۔ ارباب اعضا اس نے خاک کربلا اٹھائی اور اپنے سر میں ڈالی، سرمدار سے کہا مجھے معلوم نہیں تھا کہ رسول کی بیٹیوں پہ یہ وقت آ گیا کہ غلاموں کو سلام کہنے لگی ہے۔ آئے غلاموں کو سلام آیا زینب کا، گزر گیا بہلا کا گھر، گزر گئی ابو طالب کی بیٹیاں، ارباب اعضا سلام آیا۔ حسین نے نماز شب ادا کی، آپ کے غریب مولا نے نماز ادا کی، نماز ادا کر کے ناصر بن ہلال کو لیا، اپنے صحابی کو لیا، لے کے کہا آؤ مقتل میں چلیں، آؤ مقتل میں چلیں۔ مقتل میں لے کے آئے، ایک جگہ دکھائی، یہ دیکھو ناصر بن ہلال، یہ دیکھو یہ جگہ وہ ہے جہاں علی اکبر کو گھوڑے سے گرایا جائے گا۔ اللہ رسول ہے نا جملہ، اور علی اکبر کو گھوڑے سے گرایا جائے گا۔ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں مولا مولا ایسی باتیں نہ کرو، کون ہے جو شبیہ رسول کو گرائے، کون ہے جو محمد کی شکل والے کو گرائے، مولا ایسی باتیں نہ کرو۔ اللہ آپ کو دکھائے مکانے علی اکبر جہاں علی اکبر گرے تھے۔ حسین نے کہا مولا کو میرا اکبر گرے گا، اب آگے چلے، ارباب اعضا آگے چلے، ایک پیلا دکھایا، یہ دیکھو ناپے جہاں میرے ششماہ علی اکبر کو تیر لگے گا، جہاں پر میرے علی اکبر کو تیر لگے گا، روئے پیلا کیا آگے چلے۔ ایک نشیب میں آئے، نشیب میں آ کر حسین ایسے بیٹھ گئے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، بیٹھ کر کہتے ناپے کے دیکھو یہ جگہ وہ ہے جہاں مجھے ذبح کیا جائے گا، مجھے ذبح کیا جائے گا۔ اب ناپے رو کے کہتا مولا یہ بتاؤ یہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ کہا ناپے ہم شب تہجد کے بعد اپنے مصلی عبادت سے گئے تھے، ہمیں ماں بطول خواب میں نظر آئی، اماں زہرا خواب میں نظر آئی، جس نے مجھے ٹٹیاں پیٹ کے پالا تھا، میں تو بطول کا ناظرین ہوں، مجھے ماں بطول نظر آئی اور مجھے کہہ رہی کہ حسین جا مقتل کو ملاحظہ کر کے آ، میں نے اپنے بالوں سے تیرے قتل کی جگہ صاف کر دی ہے، میں نے اپنے بالوں سے صاف کی ہے، تیرے بچے کا نازک بدن ہے، کوئی انگریزا میرے غریب حسین سے نہ لگ جائے۔ اجرکم اللہ، سانس لے لو اور لیتے جاؤ، منزل بلند کرو ارباب اعضا منزل بلند کرو۔ ایک وقت آیا، جناب زینب نے کہا میرے بھائی حسین کو بلاؤ، میرے بھائی حسین کو بلاؤ۔ حسین خیمے میں آئے، آ کے کہتے ہیں ماں جائی نے مجھے بلایا ہے، کہا ہاں بھائی میں تجھ سے ایک خواہش کا اظہار کرنا چاہتی ہوں۔ ارباب اعضا جناب حسین فرماتے اماں جائی میں تو تیرا ماں بطول کی طرح احترام کرتا ہوں، تو ثانی زہرا ہے، حکم کر، تو رسول کے اس مشن میں شرکت کر رہی ہے، تم تو شریکت الحسین ہے، اماں جائی حکم کر۔ کہا بھائی یہ بتا آذان فجر کون دے گا؟ لفظ سن لیا ہے نا آپ نے، آذان فجر کون دے گا؟ یہ آپ کی آذان کون دے گا؟ اب مصلحت زینب سنیے، مشیت زینب سنیے، زینب کیا چاہتی ہے؟ کہا آج آذان کون دے گا؟ کہا اللہ سلامت رکھے ہمارے مؤذن کو، ہمارے
मुअज़्ज़न है महरूफ वो देंगे। कहा ना मेरे भाई मेरी मान ले, आज तो शबीह रसूल से आज़ान अली अकबर से आज़ान दिलवा, अली अकबर से आज़ान दिलवा। अरबाब आज़ा जब ये जुमला कहा ना हुसैन ने कहा अम्मा जाई किस लिए अली अकबर को कहूँ? कहा इसलिए कि दुनिया वाले समझ ले कि रसूल का बेटा मोहम्मद है और मोहम्मद की शक्ल वाला आज़ान देने वाला है। अम्मा जाए मैं जानती हूँ ये तेरी जिंदगी की आखिरी इमामत है और अली अकबर को कहे आज़ान दे। अरबाब आज़ा अभी सुन लीजिए, आज़ान अभी दूर है। जनाब हुसैन ने जब ये सुना तो खैमे से बाहर ने कहा मेरे अकबर को बुलाओ, अब्बास मेरे बेटे अली अकबर को बुलाओ। जनाब अली अकबर आ गए। कहा बेटा बेटा तैयारी करो, तुमने आज़ान देना है, तुमने आज़ान देना है बेटा, तैयारी करो। जब ये लफ्ज़ सुने ना, अब लफ्ज़ सुनोगे, दोनों बाप बेटे ने आस्तीन रखना शुरू की। अरबाब अज़ा आज़ान की तैयारी की, हुसैन मज़लूम ने और अली अकबर ने आस्तीन रखना शुरू की। आस्तीन उलटकर क्या कहूँ वज़ू किया, अल्लाह अकबर क्या कहूँ वज़ू किया ना मेरे भाइयों। नहरें अज़मा चल रही थी, नहरें फुरात चल रही थी, दो नहरों के दरमियान गरीब करबला ने खाक पे तजम्मुम किया। अल्लाह अकबर खाक पे तजम्मुम किया। तजम्मुम करके मदीने की तरफ देखकर कहा नाना रसूलुल्लाह, नाना रसूलुल्लाह, इनके जानवर पानी पी के जा रहे हैं, मेरे लिए वज़ू करना अभी मुयस्सर नहीं है, नाना मैं तजम्मुम कर रहा हूँ। अरबाब अज़ा तजम्मुम हो गया। अली अकबर से कहा बेटा आज़ान देना है। कहा बाबा आज़ान तो चचा महरूफ देंगे, चचा महरूफ देंगे। कहा नहीं बेटा मेरी तीनों बहनों ने फरमाइश की है कि आज आज़ान अली अकबर दे, लफ्ज़ सुन लोगे। कहा बाबा किसने? कहा मेरी बहन ज़ैनब ने, मेरी बहनों में गुलसूम ने, मेरी बहन रुकैया ने, इन्होंने फरमाइश की है कि अकबर से कहो आज़ान दे। जब ये जुमला सुना ना, बाप के कदमों पे हाथ रखा, अली अकबर बैठ गए। बैठ के कहते बाबा आपकी बहनें तो फरमाइश कर रही है और आप तामील कर रहे हैं, आए वो मेरी इतनी बहन आए वो मदीने में रह गई। सुनना इमाम आली मकान कहते बेटा क्या चाहता है? बाबा में सुहरा की ज़ियारत चाहता हूँ। आप उन्हें अमर हैं, आप इमाम वक्त हैं, मुझे बहन से मिलवाओ, आज़ान दूंगा। कहा बेटा मैं इमाम हूँ, वादा करता हूँ तेरी आज़ान सुगरा सुनेगी। कहा मैं बाबा ऐसे नहीं, मुझे पहले सुगरा से मिलवाओ, सुगरा दिखाओ। कहा अच्छा बेटा ये देख मेरी उंगलियों के दरमियान सुनना। जनाब हुसैन ने दोनों उंगलियां बुलंद की। कहा बेटा देखो मेरी उंगलियों के दरमियान। अकबर ने देखा, देख कर कहा बाबा कुछ भी नहीं है। कहा बेटा क्या देखा? कहा बाबा अपना घर है, मोहल्ला बनी हाशिम है और हर घर के दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। अल्लाह अकबर क्या सुनोगे? कहा बाबा ताला लगा हुआ है, मुझे यूं लगता है मेरी बहन मर गई है। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है बाबा, मेरी बहन नहीं है। खुदा किसी कमी न लाए, अपनी झोलियों को फैलाओ। जिनके औलाद नहीं है ना, जिनके औलाद नहीं है, मांग लो अली अकबर की आखिरी रात है, मांग लो सुबह गुजार की झोली उतर जाएगी। अल्लाह अकबर। अब आगे तो मातम करो, आज मातम करके पूछा दे दो, सलामा खाने की लाल हो जाएंगे, ज़ैनब का कोई नहीं बचेगा। अब लोग बाबा ताले लगे हुए हैं, बाबा लगता है बहन मर गई है। कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं है, बेटा हम इमाम हैं, हम जानते हैं। ऐसा करो नाना के रोज़े पे देखो, नाना रसूलुल्लाह के रोज़े पे देखो। जब उंगलियों के दरमियान देखा ना,
کہا بابا عجب منظر ہے. کہا بیٹا کیا دیکھا؟ کہا بابا رسول کی قبر کا چراغ بجھ چکا ہے. اللہ اکبر. نانا کی قبر کا چراغ بجھ چکا ہے. نانا کی قبر میں زلزلہ ہے. قبر ہل رہی ہے اور کچھ نہیں ہے. کہا اچھا بیٹا تیسرا مقام بتاؤں؟ کہا ہاں بابا. اب کہاں دیکھو؟ کہا آپ ذرا نظر کو گھماؤ اور دیکھو وہاں جہاں تم نے وقت آخر قدم لگائے تھے. جہاں وقت آخر تم نے قدم لگائے تھے. اب علی اکبر نے دیکھا. کہا بابا انگلیاں ہٹا دو. بابا انگلیاں ہٹا دو. کہا بیٹا کیا دیکھا؟ کہا بابا میں بتاؤں؟ کہا ہاں بیٹا بتاؤ کیا دیکھا؟ کہا بابا 1 8 یا 9 سال کی ضعیفہ ہے. علی اکبر کو پالنے والی زینب 18 سال پالا بیٹا ہے ام لیلا کا. آج ام لیلا کے پاس آیا. اماں تم زینب کے خیمے میں آ جاؤ. کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا اماں آپ تو سنو گے جناب لیلا نے کبھی علی اکبر کو پیار نہیں کیا. زینب کے سامنے کبھی پیار نہیں کیا. ارباب نے کہا میرے جان کیا بات ہے؟ میرے لال آج کیا بات ہے؟ کہا اماں زینب کے خیمے میں آ جاؤ. اماں خودی کے خیمے میں آؤ اس لیے کہ ہم زندگی کی آخری آزان دینے ہم زندگی کی آخری آزان دینے لگے ہیں. آؤ خودی اماں کے خیمے میں. ارباب اعضا زینب کے خیمے میں تمام مخدرات عصمت جمع ہو گئی. اب سنو حسین کی تینوں بہنوں نے سر پہ قرآن اٹھایا ہوا ہے. اللہ اکبر. زینب ام کلثوم جناب رقیہ نے سر پہ قرآن اٹھایا ہوا ہے. اور ام لیلا کا ہاتھ جناب فضہ پکڑ کے لائیں. امیر ابن مسلم سے پوچھا گیا کہ یہ شب عاشور ام لیلا کا ہاتھ پکڑ کے فضہ کیوں لائیں؟ جناب سجاد نے رو کے کہا امیر ابن مسلم میں کیا بتاؤں؟ جب میرے بھائی علی اکبر نے کہا نا میری زندگی کی آخری آزان ہے ہماری ماں ام لیلا کی آنکھوں کی بیماری ختم ہو گئی. ہماری ماں کی آنکھوں کی بیماری ختم ہو گئی. کچھ نہیں نظر آیا. کہا علی اکبر اگر تو ہم سے کلام بھی کیا تو موت کا پیغام دیا. اللہ اکبر. ارباب اعضا تمام بیویاں اکٹھی ہیں. امام علی مقام سے زینب نے کہا جب علی اکبر کوئی دستہ آزان سے بلند ہوگا تو خیمے کی کناز ہٹا دینا. کہا مدائی سے کہا میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں کہ شبیہ رسول آزان کیسے دیتا ہے. اب کوئی دستہ آزان سے جب اکبر بلند ہوئے تو ہو کے کہا بابا ہوا کو عمر کرو میری بہن آزان سنے. اور بات علی اکبر نے آزان شروع کی. لفظ جان سے اللہ